السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں ناظرین، پہلے نمبر پہ جو شرک ہے نا، شرک اس بندے کے پاس آتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ جہاں پہ عقل ہو وہاں پہ شرک نہیں ہوتا، یہ آزما لیجیے گا۔ شرک ہمیشہ آگے اسی گھر میں آئے گا جہاں پہ عقل نہیں ہوگی۔ یعنی ناظرین، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک مفتی سنانے لگا ہوں، مفتی سمر عباس اتاری۔ انہوں نے اب قرآن سے یہ ثابت کر دیا کہ جی بابا فرید کے دروازے سے بھی اب گزرے تو آپ کے سارے گناہ معاف، فلاں بابے کے دروازے سے گزرے تو آپ کے گناہ معاف۔ تو دلیل وہ کیا دے رہے ہیں اور اسی کی زبانیں سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا او لوکا، ایک حدیث تے تساں سنی ہو سی نا کہ میری آل دی مثال کشتی نوح علیہ السلام دی طرح ہے۔ اے حضور نے فرمایا میری آل دی مثال کشتی ہے نوح علیہ السلام دی طرح ہے۔ فرمایا کہ جڑا اودے وچ سوار ہو گیا، نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا، سرے لگ گیا، پار ٹر گیا، تے جڑا پیچھے رہ گیا وچے بڑھ گیا۔ توجہ تو نہ کیتی اسی آئی نا، لیکن ایک حدیث پاک دے نال دی اور بھی ملدی جلدی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت دی مثال بنی اسرائیل دے اس بوئے دی طرح ہے جے وچوں بندہ ٹپے تے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ تسی آکھو گے او کیڑا بوئا تے کتھے ہے؟ قرآن مجید دے پہلا سپارہ پڑھ دعا پڑھ تینوں لاگل ہو جاوے، پہلا پڑھ تیرا مسئلہ حل ہو جانا ہے۔ فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اللہ فرمایا بنی اسرائیل ایدو آندے پئے ہو نا، اس شہر دے 8-10 دروازے نے جتنے بھی ہیں، میں تجریح نہیں جا رہا۔ فرمایا تسی اس سچو بھی نہیں، اس سچو بھی نہیں، اس سچو بھی نہیں، اس بوئے چو وڑنا ہے۔ ایک مثال، او دا نام ہتا، اس سچو وڑنا کیوں؟ فرمایا اے دے چو جڑا ٹپے نا او دے گناہ معاف ہو جاسن۔ میں کیا پوتر مڑے دا مطلب یہ نکلیا بھی کوئی بوئے ہیں جنہاں دے وچوں بندہ ٹپے تا بہیستی تا ہو ہی جاندا۔ ایتھے بابے فرید پاک دا بہیستی دروازے دی گال کرو تو کئیاں دا ڈھے پیڑ پمدی ہے۔ اما کیا نسل مکی، اے دا مطلب ہے بوئے ہل جو بندہ ٹپے تا جنتی ہو جاندا ہے۔ اہل بیت رسول دروازہ ہے جڑا وچوں دی گزر جاوے تو دا گناہ معاف ہو جاندا ہے۔ بابے فرید والا تا ظاہری بوا ہے، کوئی نہ جا سکے تھے او کیویں ٹپے؟ فرما اہل بیت نہ پیار کر سمجھ بوا تو بھی ٹپ گیا۔ اللہ تعالیٰ تواڈی ساڈی آئی دی حاضری قبول فرمایا، آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، تو ناظرین یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ لیکن ہاں، گستاخی کے فتوے دوسروں پہ لگیں گے، آپ ہی اللہ رب العالمین کی توہین کری جائیں، معاذ اللہ، کوئی پرواہ نہیں۔ اب وہ رب العالمین کی ذات، وہ رب العالمین کی ذات جس رب العالمین نے یہ چیلنج کیا ہے، پہلے نمبر پہ چیلنج کیا کیا؟ فرمایا جن کو تم لوگ پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، غیر اللہ کو تم جن کو پکارتے ہو نا، وہ تو یہ سورہ حج کی آیت ہے، وہ تو مکھی بنا نہیں سکتے۔ اگر مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، مکھی جو ان کے کھانے سے کچھ ذرہ برابر لے جائے وہ چھڑا نہیں سکتے۔ ناظرین آپ حیران ہوں گے کہ چھڑانے کی بات کی اللہ پاک نے، مکھی اگر لے جائے چھڑا نہیں سکتے۔ مکھی اگر مثال پہ تو ان کے میٹھے میں سے، یعنی ان سے مٹھائی میں سے، رس گلے میں سے ذرا سا لے جائے نا، وہ تھوڑا سا، مکھی اس کو پگھلا کے یعنی پانی جیسا بنا کے پھر پیتی ہے، تو کیسے اس سے واپس رہیں گے یہ؟ تو خیر ناظرین، اللہ پاک نے ان لوگوں کو بار بار چیلنج کیا، بلکہ آپ سورہ فاطر کا مطالعہ کریں گے، اللہ پاک نے بار بار یہی تو بات کہی ہے کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، مردہ زندہ کے برابر نہیں ہو سکتا، زندہ مردہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، فرمایا دھوپ یعنی دھوپ اور سایہ ایک نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن ناظرین حیرانگی والی بات یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ
میں حیران ہوں، کہتے ہیں کہ جب ہمارا بابا ہمارا بزرگ زندہ ہو تو کم سنتا ہے، قبر میں چلا جائے تو زیادہ سنتا ہے۔ اور پھر حیرانگی والی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے کیا کیا یعنی کہ دنیا کے سارے بابے ثابت کر دیے ہیں۔ تو جب کہ ناظرین یقین مانیے میں جو پہلے جملہ کہہ چکا ہوں، جہاں پہ عقل ہوگی وہاں پہ شرک نہیں ہوگا، جہاں پہ شرک ہوگا وہاں پہ عقل نہیں ہوگی۔ ناظرین اسی والا سے کئی آیات اور بھی پڑھ سکتا ہوں، باقی یہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔